الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ نور میں نور اللہ نور میں نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے کہ خوش بختی بد بختی کی علامت وہ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ رحمہ فار آل یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اس کا بیل کا بٹن ضرور آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو پہنچ سکے۔ اور اس میں یہ ہے کہ کمنٹس بھی ضرور ڈالیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو دیکھتے ہو، اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کے چھپے خزانوں میں سے کوئی ایک ملتا ہے تو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری یہی نیت ہے کہ گھر گھر میں جو پتہ بھی چیزیں اس کو ریمائنڈر ہو جائیں تاکہ ہم لوگ بچیں بری چیزوں، جو اللہ کی حدیں کراس کہیں ہو رہی تو اس سے ان کو ہم جانچ لیں، دیکھ لیں، محاسبہ کر لیں۔ انما الاعمال بالنیات، یہ ہے حدیث مبارکہ ماشاءاللہ سے بخاری شریف کی پہلی ہی حدیث ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سب نیتوں کو جانتا ہے۔ تو پھر بھی آپ سب کا شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ جانتے ہیں قرآن پاک سے پارہ نمبر 12 میان وما میان دا اباتین صورت ہود میں آیا ہے ماشاءاللہ سے شقیّن و سعیدن۔ یہ آیت نمبر 105 ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید۔ کیا ہے یوم؟ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ ججمنٹ والے دن کی بات، قیامت کے بعد، آخرت کی، دنیا کے بعد ایک اور بھی منزل ہے نا جہاں رہنا ہے انسانوں نے، تو اس کی بات ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے نا، جو کام کرتے ہیں، جو بوتے ہیں، جو کاٹتے ہیں، اس کی فصل بھی ملتی ہے، پھر جو اعمال کریں گے اس کا حساب بھی ہونا، جو دنیا میں زندگی گزاری، وقت کی، عمر کی، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ تو آئیے اس کے بارے میں، اس میں کہا لا تکلم، نہیں کوئی بات کر سکا، نفسن، کوئی بھی جان، کوئی بھی، الا مگر باذنہ، اپنے رب کی اجازت کے، جس کو اجازت ہوگی وہی۔ فمنہم، تو ان میں سے کوئی شقیّ، بدبخت ہوگا، اور سعیدن، اور کوئی کیا ہوگا، اس میں خوش بخت ہوگا۔ تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، بار بار قرآن پاک میں ذکر آ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کا، قیامت کا ذکر دلا کے، بار بار یہ ریمائنڈر دلا کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق جو ہے نا وہ اچھے اور نیک عمل کرتے ہوئے، نیک کی کہ جو اعمال کا جو جزا ملے گی، صلہ ملے گا، وہ ہے جنت۔ تو اس میں ہو رہے، اور اسپیشلی نبی کی امت، یہ تو اپنے پیارے حبیب کی امت، اتنی یہ تو خوش قسمت امت ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے تو صحیح کیا کیا انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ ہمارے پردے رکھے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہیں۔ کسی کو پتہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے انسان؟ نہیں نا، کسی کو نہیں پتہ۔ کسی کو پتہ ہے کہ ہم جب تک ظاہر نہ کرے کیا کر رہے، اندر کیا سوچ رہا ہے، اور باہر کیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو تو سب معلوم ہے، لوگوں سے تو چھپا لیتا ہے۔ چلیے آجے، اب ہم یہ جاتے ہیں کہ اللہ قیامت کا منظر ہے، اور اس پر مطلب اس دن صرف اللہ کا ہی اذن ہوگا، اللہ کا ہی مطلب ججمنٹ دینا۔ اس دن تو نفسا نفسی کا عالم، گھبراہٹ، دہشت، یعنی کہ ایسے ہوگا۔ اور فمنہم شقی، ویسے تو ان میں کیا ہے، قیامت کے دن دو طرح کے لوگوں کی بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 بدبخت، نمبر 2 خوش قسمت، جو سعید ہونا ہے، خوش نصیب۔ بدبخت اور خوش نصیب، بدبخت وہ لوگ ہیں جن پر وعید کے مطابق جہنم واجب ہوگی، یعنی کہ وعدہ دیا نا اللہ تعالیٰ نے اعمال کا، اس کا حساب کتاب کا۔ خوش نصیب کون ہو گئے؟ وہ لوگ ہیں جن کے لیے وعدے کے مطابق جنت واجب ہے، جو نیک اعمال کریں گے، دنیا میں رہتے ہوئے نیک طریقے سے گزاریں گے، اللہ کی حدوں کے اندر کریں گے، شریعت اس میں آ جاتی ہے ساری۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب سے خوب درود پاک پڑھا کریں، دعاؤں کو نیکیوں میں آگے بڑھ کر، قرآن پاک میں یہ نا خیرات کہتے ہیں نیکیاں، اور عامل الصالحات نیک اعمال۔ اب صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں، یہ نہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف ضد دے کے وہ کر رہا تو میں کیوں کروں، یا وہ کیا کر رہا اس کو روکا جائے، نہیں، اپنے آپ کو وہ ایک مقابلہ نہیں کرتے تھے، نیکیوں میں آگے سوچتے تھے ہم بھی ان سے نیکیاں کمائیں، ہم بھی ایسے کریں۔
تو کیا ہے، ابھی وقت ہے، ضائع نہ کریں ایک دوسرے پر ضد بازیوں میں. یہ جو فضول ٹائم ضائع ہوتے اس کے بجائے ہم نیک چیزیں دیکھ کے نیکیوں کی طرف زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم لگائیں، عبادت کریں، نماز پڑھیں، مدد کسی کی چاہیے وہ کریں. اپنے الفاظوں سے یعنی قولی فعلی عملی طریقے سے ہر دم کوشش کریں کہ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، کتنے. اور رات کو محاسبہ کیا کریں کہ رات کو ہم نے آج کتنے کوئی اچھے کام کیے، یعنی کہ ہماری لسٹ میں کتنے اچھے گئے ہیں اور کتنے ہم سے برے ہو گئے. وہ اس لیے اگلے دن پھر ہم پتہ چلے گا تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، ہمارے خاندان بچوں کو، نبی کی پوری امتیوں کو اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب بنائے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے نیکیوں میں خیرات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان سب کی، اور برائیوں سے اللہ ہم سب کو بچائے جو کہ شقیون والے لوگ ہیں نا، بدبخت، تو بدبختی سے بچائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو. اس دن کیا ہے کہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، یہ یاد رکھیں. آج تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وقت ملا تو یہ کر لیں گے، اس وقت یہ نہیں ہوگا. وقت میں اس وقت تو ہو جانا ہے، بس کوئی وقت نہیں دیا جانا. آئیے جانتے سعادت اور بختی کی علامت کیا ہے. دنیا میں بھی سعادت اور بدبختی کی کئی علامتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں. ان میں سے سعادت کی 5 علامتیں ہیں. وہ کون سی ہیں؟ آئیے جانیں. سب سے پہلے سعادت، سعید ان والے نیک لوگ. یہ ہے نمبر 1 دل کی نرمی، نمبر 2 کثرت سے آنسو بہانا، نمبر 3 دنیا سے نفرت، نمبر 4 یہاں میں کروں کہ دنیا سے نفرت نہیں کرنی، اللہ کا شکر ادا کرنا، ان چیزوں سے نفرت کرنی جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. اور بدبختی میں انسان شامل ہوتا ہے، ان چیزوں سے نفرت کرنی ہے جن سے منع کیا گیا. باقی چیزوں کو تو دیکھ کے اللہ کی حمد و ثنا پیش کرنی ہے، خوش ہونا ہے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ہر نعمت عطا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ہمارے لیے وبال اور آزمائش نہ بنائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی بتا رہا ہے کہ میں نے انسان کو اولاد مال جان یہ ساری نعمتیں عطا کر کے لیبلونکم، ان کو آزماؤں گا کہ کون، آگے آیت میں ہے کہ قرآن پاک میں ہی کہ کون احسن عملاً اپنے مال کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے، کون پیچھے رہتا ہے. تو یہی بات ہے سعادت اور خوش بختی بھی. یہ بڑا تو کیا ہے سعادت میں کیا ہم نے پڑھا؟ نمبر 1 دل کی نرمی، نمبر 2 کثرت سے آنسو بہانا. کس طرح؟ بلا وجہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، آخرت کو یاد کر کے، برے کاموں پہ ندامت کر کے، اللہ سے توبہ استغفار کر کے، آج انکساری کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ دعا مانگا کریں، کثرت سے آنسو بہانا. اور دنیا سے نفرت، امیدواروں کا چھوٹا ہونا، امیدوں کا چھوٹا ہونا. حیا اور بدبختی کی 5 علامتیں پڑھتے ہیں. نمبر 1 دل کی سختی، یعنی دل سخت ہو جاتا ہے، نرم نہیں ہوتا. نمبر 2 آنکھ کی خشکی، یعنی آنسو نہ بہانا. نمبر 3 دنیا کی رغبت، یعنی زیادہ دنیا کی طرف بھاگنا. نمبر 4 لمبی امیدیں کرنا. نمبر 5 بے حیائی. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی حالت پر غور کرے. اگر اسے اپنے اندر سعادت کی علامات نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان پر قائم رہنے کی بھرپور کوشش کرے بإذن اللہ، اللہ کی سے دعائیں مانگتے ہوئے فضل کے ساتھ. اور اگر بدبختی کی علامت نظر آئیں تو اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے اور ان علامات کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرے. یعنی کوشش تو کرے. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں ہیں. اللہ اگر نہیں سزائیں دے رہا یا اس وقت ایسے کر لیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی اللہ سے دوری ہوتی ہے، وہ اس انتظار میں غفلت سے جگہ، تو دوسرے بندے جو ہے دیکھیں کہ لو جی ہم تو عبادت کرتے ہیں، ہم تو اللہ کی، تو ہمیں تو اتنا نہیں ہے، اور جو نہیں کرتا اس طرح بھی شیطان جو بہکاتا ہے. تو اپنے آپ کو ہر دم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اور کیا ہے اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں. اور پھر کیا ہے اس کے ساتھ درود پاک بھی پڑھیں. تو کیا ان چیزوں سے ہم بدبختی سے بچنے کی کوشش تو کریں گے نا، کیونکہ اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا 106 آیت مبارک سورۃ ہود میں ہی پارہ نمبر 11 سے اگلی آیت میں. تو جو بدبخت ہوں گے، یعنی جن پر بدبختی غالب آ گئی، وہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا.
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو وہ جہنم میں رہیں گے اور جہنم ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ گدھے کی طرح چلائیں گے۔ اس میں آیا ہے نا 106 میں فیہا زفیر و شہیق، زفیر کہتے ہیں گدھے کی طرح چلائیں گے، شہیق استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، خالدین فیہا، اس میں رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے جہنم مطلب کوئی بھی ادر اسکول جو بھی نہیں مانے گا وہ سب اس میں قیام کو زمین اور آسمان کے قائم رہنے کی مدت پر معلق کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس طرح زمین اور آسمان کا قائم رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ وقتی اور عارضی ہے، اس طرح کفار یا جو نہیں مانتا جہنم میں رہنا بھی ہمیشہ کے لیے نہ ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کی دیگر آیت سے کفار و مشرکین کی مغفرت نہ ہونا اور ان کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ثابت ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ پڑھی گئی ماشاءاللہ سے ساتھ ہی اس کے تو ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، یعنی کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے معاف فرما دے جسے چاہے، لیکن یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں لوگوں پر اپنی ناز پہ ظلم نہیں کرتا، میں ان کو بلا وجہ ہلاکت کا بھی ہے، ان کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا، ان کو نہیں کرتا، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی سستیوں کی وجہ سے قرآن پاک میں بتایا گیا نا کتنے عذاب آئے ہیں لوگوں کے، وہ کتنی نہ ڈر بے باکی سے بات کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دیکھ لیں، حضرت لوط علیہ السلام کا دیکھ لیں، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کا، اور بھی بہت سارے۔ ذرا قرآن پاک کو سمجھے تو صحیح، اس میں وہ تبلیغ سن کے بھی کیا کیا کرتے تھے آگے سے۔ تو اللہ کے جو پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان پر وحی آتی ہے، وہ وہی بتاتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف ہی بلاتے ہیں۔ تو آج دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم سب کو اپنی بات نہیں کرنی کہ میں یہ کہہ رہی ہوں، نہیں، اللہ پاک کے قرآن پاک میں اللہ کا فرمان کیا ہے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ نبیوں نے کیا کیا، نبیوں نے کیا کیا، قولی فعلی ہمیں کر کے، وہ تو پاک ہے، معصوم ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کس لیے کیا، اپنی امتوں کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ سورۃ البقرہ میں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتے اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ تو کیا ہے، اور بھی بہت سارے ہیں کہ جیسے جنت دوزخ چونکہ فضا یا خلا میں نہیں ہے، اس لیے جنت و دوزخ والوں کے لیے کسی ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس پر وہ بیٹھے یا ٹھہرے ہوئے ہوں، ان کے لیے کوئی سائبہ ہو جس کے سائے میں وہ لوگ ہوں، اور وہ چیز زمین و آسمان ہے۔ جب نقلی اور عقلی دونوں اعتبار سے یہ بات واضح ہوگی کہ جنت و دوزخ کے زمین آسمان ہیں اور اس دنیا کے زمین آسمان سے مختلف ہے، تو جس طرح جنت و دوزخ ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح ان کے زمین و آسمان بھی ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا جنت میں رہنے والے مسلمان اور دوزخ میں رہنے والوں کا ان میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی فیصلہ کر دیا نا اللہ، وہ بتایا جا رہا ہے۔ آخرت کے زمین و آسمان کے دنیاوی اور زمین و آسمان سے مختلف ہونے پر دلیل یہ آیت ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمان کو بدل دیا جائے گا۔ یہ ماشاءاللہ سے سبحان اللہ آپ لوگوں سے پڑھے بتائی جا رہی تفسیر صراط الجنان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اور ایک اور میں جنت میں زمین کے وجود پر دلائل پر یہ آیت ہے، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نشاء۔ تو ترجمہ، اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث کیا اور ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں گے، یعنی کہ جو نیک اعمال والے ان کے لیے خوشخبری ہے نا جنت و دوزخ کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک اعمال والا بنائے۔ اور جو میں نے پہلی آیت پڑھی ہے نا، اور ہمیں زمین کا وارث کیا،
ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں، وہ ہے سورۃ زمر آیت نمبر 74۔ اور ایک میں نے اور پڑھی سورۃ ابراہیم، اس کی ہے آیت نمبر 48۔ تو چلیں اگر تفسیر آگے جو پڑھی گئی آپ کے ساتھ، تفسیر کبیر ہود تحت الآیات کی پڑھی گئی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ پڑھی۔ دوسری تعویل ہے اس میں، تو اگر آیت سے جنت و دوزخ زمین آسمان مراد نہ بھی ہو تب بھی یہ آیت دوزخیوں کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کے منافی نہیں، کیونکہ عربوں کا یہ طریقہ کہ جب وہ کسی چیز کا دوام یعنی ہمیش کی بیان کرنے کا ارادہ کرے تو یوں کہتے ہیں جب تک آسمان زمین قائم رہیں گے تو فلاں چیز رہے گی۔ اور قرآن پاک چونکہ عربوں کے سلوک کے موافق نازل ہوا ہے، اس لیے جب تک زمین و آسمان رہیں گے سے مراد دائمی طور پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ہاں یہاں یہ بھی آیا ماشاءاللہ، آج سورۃ ہود میں ہی پڑھا جاتا ہے، اس میں پڑھا گیا سبحان اللہ کہ قرآن پاک کو عربی زبان میں ہی نازل اللہ تعالیٰ کا فرمان کی حکمت بھی بیان کی گئی۔ اور اس سے آپ کو التماس ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ یہاں جس علاقے میں رہتے ہیں وہ اپنے اپنے لینگویج ان کی ہوتی ہے نا، اس حساب سے جو ہے نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے تو سمجھنے کے لیے تراجم میں یہ ہے کہ وہ اپنی زبان میں سمجھتے تھے۔ خدا را آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ قرآن پاک کبھی کہتے ہیں ہم نے انگلش میں پڑھ لیا ہے، تو جی قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے سبحان اللہ، یہ اللہ کی کلام ہے، بڑی فصیح اور بلیغ اور بہت پیاری ہے۔ اور قرآن پاک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں نہ آج کل کوئی رد و بدل ہوا، نہ کیا، نہ کوئی کر سکے گا، یہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو جب ہم قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا تو ہم کیوں نہیں اس کو عربی زبان میں ہی بچوں کو بھی پڑھائیں، اللہ کی خالص اور مخلص جو ہے نا زبان میں۔ تو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی پارہ نمبر 12 سورۃ ہود میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 119 یعنی 119 میں اس کا حصہ پڑھتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کہ اور تمہارے رب کی کیا ہے، لوگ ایسے بنائے جائیں گے پہلے اس کے، تو دوسرے تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا جنوں اور آدمیوں کو ملا کر۔ صحیح، یہ پڑھ کے بہت زیادہ خوف جنوں اور انسانوں کا آ رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس میں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور یوں سب کا ایک ہی دین ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسا نہ چاہا، سب کو ایک امت نہ بنایا اور لوگ ہمیشہ مختلف دینوں پر عمل پیرا رہیں گے۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہے کہ اختلاف جس طرح پہلی امتوں میں موجود تھا اسی طرح اس امت میں بھی رہے گا، تو ان میں سے کوئی مومن ہوگا، کوئی کافر، کوئی نیک ہوگا، کوئی گناہ گار۔ اس لیے حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کرتی ہوں کہ ادر اسکول آف 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور ان قریب تم 73 فرقوں میں بانٹ جاؤ گے۔ ان میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، وہ ایک جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیوں کہا ایک اہل سنت والجماعت؟ کیونکہ ادب مطلب اس میں اگر تفصیل میں جاؤں، بہرحال اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت کریں، انبیاء سے محبت سب کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ صرف ایک ریمائنڈر ہے کہ خوش بختی اور بدبختی کی جو علامتیں ہیں دنیا میں، جو ہم ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں نا، یہ کیوں کہہ رہا ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے، یہ ایسے کیوں ہے، وہ ایسے کہا کیوں ہے، تو ہم اس میں یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو نصیحت دیں، بتائیں، کیونکہ موعظاتن آیا نا اس میں سورۃ ہود میں ہی ہے، پارہ نمبر 12 کی فرما رہی ہے کہ اس میں آیا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 120 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیا ہے نا وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرُ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو موعظہ کیا ہے، اس کے بارے میں معنی کیا ہے، جس کے ذریعے نصیحت حاصل کی جائے۔ تو کس کے ذریعے حاصل کی جائے؟
کہ یہاں اس سے مراد ہے سابقہ امتوں کی ہلاکت کا بیان ہے جس کا ذکر اس صورت میں ہوا۔ ذکر للمومنین سے مراد یہ ہے کہ مسلمان سابقہ امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کا سن کر اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ مسلمانوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعہ سن کر مسلمان ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، یا پھر ان کا خاص یہ ہے کہ جن کو اللہ شعور دے دیتا ہے، عقل دیتا ہے، دوسرے بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ جانے اور بندے جانے، اللہ جس کو چاہے، اللہ کہہ رہا ہے میں وہ جو عطا کرتا ہوں، بس اپنا کام کرتے جاؤ۔ ایک دوسرے کو اگر کوئی برا کام دیکھتے ہو تو پیار محبت سے ایک دوسرے کو بتا دو، اللہ کا فرمان بتا دو۔ ذکر للمؤمنین آیا ہے تو سابقہ امتوں کے اور پہلے لوگوں کے جو ایمان کے پکے سچے، ان کے بھی بارے میں آیا کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی حکم آ گیا اللہ کے آگے سر نہ جھکائیں۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کا ذکر 12 نمبر میں آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بکرے کی پوجا کی تو جو نہیں لائے تھے نا اس کے اوپر سامری جادو کے اوپر، باقی دوسری قوم کے لے آئی تھی، تو اس میں 12,000 کوئی کم و بیش، چلو جو بھی جتنے وہ نہیں لائے تھے۔ پھر اگلی آیتوں میں آیا کہ اب فقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو، آیا نا کہ اگلی ہی آیتوں میں آیا نا کہ انہوں نے پھر اپنوں کو، اس میں بھائی بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، تو ان کو کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو انہوں نے اپنی عاجزی دکھائی۔ دیکھو یہ نہیں کہا کہ ہائے نہیں ہمارا بھائی ہے بچے ہے، کچھ بھی خاندان نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا بھی، انعام بھی دے دیا جنہوں نے عاجزی انکسار کی۔ تو اس لیے قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک میں اگلے پچھلے جو حالات بیان کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ ہم سب کی رہنمائی کے لیے ہیں۔ زندگی میں ہم سے کوئی کچھ کوتاہیاں، لاپرواہیاں، کو غلطیاں، جو بیماریاں ہیں نا، اس کو بیماریاں کریں، حسد، بغض، غیبت، سب بیماریاں، ان کو نکال دیں، اپنے وقت کو جو ہے نا اللہ کی یاد میں گزاریں اور شکر کرتے ہوئے گزاریں، اور سعیدن والے ہو جائیں اللہ کی رحمت سے۔ جب اللہ راضی، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے گا تو پھر کیا ہے کہ انسان کی تو پھر صحیح عید تو وہی ہوگی نا جس دن اللہ کے انعام ملیں گے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ کچھ نہیں ہے دنیا اور آخرت میں، مخلوق کا ہر کام اسی کی طرف لوٹتا، تو وہ جانتا ہے، ہمیں مہلت دے رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یہ بھی قرآن پاک بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں کہ میری مخلوق کے بندے میری طرف توبہ کسی وقت بھی کر کے آ جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہمیں مسلمان بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا اور تمام آسائشیں دی، اور سب سے بڑی نعمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا پیارا حبیب دے کر، پھر اس کے ساتھ نور، دوسرا ایک نور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ دوسرا نور قرآن پاک جو اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، احادیث مبارک ہے ماشاءاللہ سبحان الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، نور میں نور اللہ، نور میں نور اللہ۔ ہر چیز کا مفصل بیان ہے اس میں، اور ہم سب کے لیے ہدایت اور رحمت ہے قرآن پاک، عقل مندوں کے لیے عبرت و نصیحت بھی ہے، سبحان اللہ۔ جس کو سمجھتے ہیں، جس کو پڑھتے ہیں اور پھر اللہ کے خوف میں اس طریقے سے، خوف کا مطلب کہ اس طریقوں سے زندگی بس کریں جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو سعید ان والے میں بنائے، شقی ان والے میں سے اللہ تعالیٰ بچا لے، بدبختی سے بچا لے، خوشحالی میں نیک والے، عامل الصالحات سعادت والے لوگ میں شامل کر لے۔ وہ تبھی ہوگا کس سے کہ قرآن پڑھیں گے اور احادیث مبارکہ اور سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے، تو کیا ہے پھر بہت پیاری زندگی لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اپنے پیارے بندے جن پر
اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوا ہے انعمت والون، اس میں شامل فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتوں کی جو خوشخبریاں ہیں، ہمارے تمام مرحومین جو چلے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پلائے، ہم سب کے لیے شفاعت نصیب کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا اور آخرت میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرائے، اور قبر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں سچی اور پیاری اور پکی پہچان نصیب فرمائے۔ وہ تبھی ہوگا وضو میں رہا کریں اور درود پاک خوب پڑھیں اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، اور کیا ہے کہ سنتیں نہ چھوڑیں، فرض تو ہیں اس کے ساتھ سنتیں نہ چھوڑیں، سنتوں کے ساتھ اپنے گھروں کو پیارا پیارا ماحول بنائیں، خوشحالی، برکتیں، رحمتیں، سرور۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ سب مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ پہلے اللہ کا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کوئی اللہ کے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔